بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج ہم حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی آزمائشوں کے حوالے سے تذکرہ کریں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ اور قرآن مجید فرقان حمید کے پہلے سپارے کی اور سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ 124 یعنی 124 نمبر آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اس چیز کا ذکر فرمایا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اللہ پاک فرماتا ہے، اور یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں سے آزمایا تو اس نے انہیں پورا کر دیا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چند باتوں سے آزمایا تو انہوں نے اسے پورا کر دیا، یعنی اس آزمائش میں آپ ثابت قدم رہے۔ آگے اللہ نے فرمایا، قال انی جاعلک للناس اماما۔ اللہ نے فرمایا، میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا رب کائنات نے کہ میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ قال ومن ذریتی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کی، اور میری اولاد میں سے بھی۔ قال لا ینال عہد الظالمین۔ اللہ پاک نے فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ اب یہاں سماعت فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو چند کلمات سے آزمایا۔ علماء اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام پر مختلف قسم کی آزمائش نازل کی کہ آپ کو حکم دیا کہ آپ اپنے بیوی بچوں کو تنہا چھوڑ کر آ جائیں بیابان میں۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالی کے حکم کی تعمیل کی۔ آپ کو حکم دیا گیا کہ فرزند کو ذبح کرنے کے لیے لے جائیں، آپ فرزند کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے۔ اسی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر مختلف آزمائشیں آئیں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے، لیکن آپ نے ان آزمائش میں ثابت قدمی کا مظاہرہ فرمایا۔ اب یہاں سماعت یہ فرما لیں کہ ابتلاء کہتے ہیں آزمائش کو۔ اللہ تبارک و تعالی بعض دفعہ انسان پر کچھ احکام، اللہ تبارک و تعالی کچھ پابندیاں انسان پر لازم فرماتا ہے تاکہ انسان کے کھرے اور کھوٹے ہونے کا لوگوں کے سامنے اظہار فرمائے۔ آگے ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو اللہ نے فرمایا کہ قال انی جاعلک للناس اماما، کہ بے شک میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ یہاں امامہ جو آیا، یہاں پیشوا بنانے سے مراد علماء اسلام ارشاد فرماتے نبوت نہیں، بلکہ کیونکہ آپ تو اللہ تبارک و تعالی کے نبی تھے، تو لہذا یہاں یہ آپ علیہ السلام کو نبی بنانے کے حوالے سے نہیں بلکہ امام بنانے کے حوالے سے ذکر کیا گیا۔ اسی طرح علماء اسلام ارشاد فرماتے کہ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب لوگوں کا پیشوا بنانے کا اللہ کریم نے ذکر کیا تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں کیا ذکر کیا؟ قال ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے بھی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا کہ قال لا ینال عہد الظالمین، کہ میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ اس پر فرمایا گیا کہ آپ کی اولاد میں جو ظالم ہوں گے وہ امامت کا منصب نہ پائیں گے، اور وہ امامت کا منصب نہ پائیں گے۔ کافر ہوئے تو دینی پیشوائی نہ ملے گی، یعنی جو آپ کی نسل میں سے کافر ہوں گے، کفار ہوں گے، انہیں کوئی دینی پیشوائی نہیں ملے گی، اور اگر فاسق ہوں گے تو نبوت نہ ملے گی، اور قابل ہوئے تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے جسے جو چاہے عطا فرمائے گا۔ اس سے معلوم ہوا علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ کافر یہ مسلمانوں کا پیشوا نہیں ہو سکتا، کافر مسلمانوں کا پیشوا نہیں ہو سکتا، اور مسلمانوں کو اس کی اتباع جائز نہیں۔ اتباع مانے اس کی پیروی کرنا، اس کے پیچھے چلنا، اس کا حکم ماننا، اس کی بات ماننا مسلمانوں کو جائز نہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اپنی اولاد
اولاد کے لیے دعائے خیر کرنا یہ سنت انبیاء ہے. یعنی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے لیے دعائے خیر مانگے، ماں باپ کے لیے مانگے، اپنی اولاد کے لیے بھی دعائے خیر مانگے. یعنی بعض دفعہ ہوتا یہ کہ ہمارے مزاج کے خلاف ہماری اولاد کوئی کام کر دے تو ہم اپنی اولاد کو بد دعائیں دینا شروع کر دیتے ہیں، برے الفاظ برے کلمات زبان سے نکالنا شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ ہمیں ڈرنا چاہیے، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کون سا لمحہ کون سی گھڑی قبولیت کی ہے. تو اگر ایسا ہوا کہ وہ قبولیت کے لمحات تھے، ہم نے زبان سے نکالا، مثلا کہا کہ تم مر جاؤ، تو ہم نے زبان سے ہی نکالے، ایسا ہی ہو گیا تو ہم خود ہی روئیں گے، جو ہے پریشان ہوں گے، آزمائش میں مبتلا ہوں گے. تو لہذا ہمیں چاہیے کہ اولاد کے لیے بھی دعائے خیر کرنا یہ نبیوں کی رسولوں کی سنت ہے. اپنی اولاد کے لیے بھی ہم دعائے خیر کریں. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کوئی نعمت عطا فرمائے تو اولاد کے لیے بھی اس نعمت کی خواہش کرنی چاہیے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں کوئی منصب دیا، کوئی نعمت دی، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس منصب کے بارے میں، اس نعمت کے بارے میں اولاد کے حوالے سے بھی سوچیں کہ اللہ پاک یہ نعمت، یہ منصب جو ہے، یہ ٹیلنٹ، یہ صلاحیت ہماری اولاد کو بھی عطا فرمائے. اولاد کے لیے بھی ہمیں سوچنا چاہیے. تو یہ مختصر میں نے 124 نمبر آیت آپ کے سامنے تلاوت بھی کی، ترجمہ اور مختصر سی تفسیر بیان کی. یہ پہلا سپارہ ہے، سورہ بقرہ ہے، آپ کے سامنے ذکر کی گئی. تو میں دعا کرتا ہوں ابراہیم علیہ السلام کی ثابت قدمی کے صدقے میں اللہ تعالی ہمیں بھی دین پر ثابت قدمی نصیب فرمائے، ہمیں بھی آزمائشوں، مصیبتوں، پریشانیوں میں اللہ کریم ثابت قدمی نصیب فرمائے. ہمارے پیر متزلزل نہ ہوں، بے صبری، ناشکری، کفران نعمت کہنے سے، ایسے کلمات ادا کرنے سے اللہ پاک ہمیں اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.